میں خود اس بات پر ابھی عرفان بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم تلاوت کے بعد نعت پڑھ لیں، تو میں نے کہا ان سے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم درود پڑھ لیں، کیونکہ نعت جو ہے نا وہ ایک انسان کی خود اپنی بنائی ہوئی ہے، اور جو درود اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، سکھایا وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے۔ تو ہم جتنی مرضی بہترین نعت لکھ لیں، ہم اللہ کے برابر، اس کے برابر ہم کوئی کلام نہیں لکھ سکتے۔ تو میرا یہی مشورہ ہے آپ سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، یہی اللہ کی سنت ہے اور اسی سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم جتنا مرضی کر لیں، ہم اللہ کے سے بہتر کلام نہیں بنا سکتے۔ میں آپ کو ڈریم سناتا ہوں۔ اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوں، نماز پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی، اور کوئی نیک کام تو میرے لیے ہے ہی ویسے ہی مشکل ہے، تو مجھے کوئی ایسا شارٹ کٹ بتا کہ جس سے تو خوش ہو جائے اور تو مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑے۔ تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم تم یہ 3 کام کرتے رہو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس جہان میں بھی ہوگے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے پہلا جو عمل بتایا مجھے وہ یہ کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اور کیا قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا، اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کر دوں گا۔ یعنی اللہ بہت بار ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو۔ اور دوسرا اللہ نے مجھے بتایا کہ صبح و شام میری یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہنا۔ اور تیسرا کام اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہنا۔ تم یہ 3 کام کرتے رہو، میرا تم سے وعدہ ہے، میں تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جہان میں بھی ہوگے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر وہی یعنی عید میلاد ایک خاص دن مقرر کرنا نہیں چاہیے ہمیں روز جب بھی یاد آئے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہے۔ تو ہم یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور ایک میں نے ڈریم دیکھا، تو اس ڈریم کے بعد میں نے کہا کہ اپنے آپ سے کہا کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے امتی میں شامل ہی نہیں ہو سکے، حالانکہ وہ ہو سکتے ہیں، یعنی کافر لوگ جیسے۔ تو اس ڈریم میں نے یہ دیکھا کہ جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد ہے نا، وہ اللہ کے عرش تک چھو رہا ہوتا ہے۔ اور اب جیسے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تھوڑا بہت یعنی جتنا بھی میں چاہوں میں بالکل سٹل نہیں ہو سکتا، یعنی ہلکا پھلکا ہلوں گا۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا سانس ایسے لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے اور ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، یعنی جو کپڑا ہوتا ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لپیٹا ہوتا ہے، وہ یعنی رگڑ کھا رہا ہوتا ہے اللہ کے عرش کے ساتھ، اور اللہ کا جو عرش ہے نا وہ ایسے ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے ایسے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یعنی جن نبی کا جو قد ہے وہ اللہ کے عرش کو چھو رہا ہے، اور صرف ان کے سانس لینے کے اللہ کا جو عرش ہے وہ ہوا میں جھول رہا ہے، تو اس سے بڑی یعنی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ اللہ نے یعنی ہمارے اوپر بڑی خاص رحمت کی ہے کہ ہمیں اپنی رحمت سے ان کا امتی بنایا ہے۔ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور یہی ان سے سب سے بہتر محبت کا اظہار ہے۔